کہ 3 شخص جا رہے تھے، سخت بارش ہو رہی تھی، اور بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لی، غار کے اندر جا کے چھپے۔ اتفاقاً ایک بڑی سی پہاڑی، ایک چٹان گری اور وہ آ کر غار کے دروازے کے اوپر رک گئی، جس سے اس کا جو دروازہ تھا جہاں سے وہ اندر آئے تھے وہ جگہ بند ہو گئی۔ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور پہاڑی اتنی بڑی ہے، اتنا بڑی چٹان ہے کہ اس کو تینوں زور لگا کے ہلا بھی نہیں سکتے، ہٹا بھی نہیں سکتے۔ اب تینوں نے اپنے دل میں سوچا، ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ اگر ہمیں یہاں سے کوئی باہر نکال سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے۔ تو انہوں نے اپنا نیک عمل اللہ کے حضور پیش کیا، جس کو وسیلہ کہتے ہیں، وسیلے کے طور پہ نیک عمل اللہ کے حضور پیش کیا۔ جو سب سے پہلا تھا، اس نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے میرے رب، تو میرے اعمال سے واقف ہے، میرا ایک ایسا عمل ہے جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیرے نزدیک پسندیدہ عمل ہوگا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ عمل کیا ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں، اور بکریاں چرا کر جب میں واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ میں اپنی والدہ کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں وہ دودھ اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں لیٹ آیا، اور جب میں دودھ نکال کے والدہ کے پاس پہنچا تو میری والدہ سو چکی تھی، اور میں اس نیت کے ساتھ کہ میری والدہ جب بھی بیدار ہوں گی، آنکھ کھلے گی تو میں یہ دودھ پیش کروں گا، میں وہاں کھڑا رہا۔ میری والدہ پوری رات سوتی رہی اور میں پوری رات جاگتا رہا۔ اللہ، میرے پاس یہ نیک عمل ہے، اگر اس کے اندر اخلاص تھا اور تیری رضا شامل تھی تو تو میرے اس عمل کے توفیل ہماری یہ مصیبت دور فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پہاڑی تھوڑی سی کھسکی اور تھوڑی سی جگہ بنی، لیکن اتنی جگہ تھی کہ اس سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ پھر دوسرے نے دعا کی، اور دوسرے شخص نے اپنا عمل پیش کیا، کیا میرے اللہ، میرے پاس ایک مزدور تھا جو کام کیا کرتا تھا، اچانک سے اس نے آنا بند کر دیا، اور اس کی کچھ مزدوری میرے ذمے تھی جو میں نے ادا کرنی تھی۔ میں نے اس کی مزدوری کو ایک طرف رکھ دیا کہ جب بھی وہ آئے گا تو میں وہ ادا کروں گا، لیکن جب ایک عرصہ گزر گیا وہ نہیں آیا، تو میں نے اس کے بچے ہوئے پیسوں کو کاروبار میں لگایا اور کچھ بکریاں خرید لی، اس نیت کے ساتھ کہ یہ اس کے پیسے اس طرح میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ نے ان بکریوں کے اندر اتنی برکت دی کہ وہ کچھ ہی عرصے میں بہت بڑھ گئی۔ اتفاق سے وہ مزدور بھی آ گیا اور اس نے آ کر اجرت مانگی۔ میں اگر اس کی مزدوری اسے دے دیتا جو اس کی بنتی تھی تو وہ لے کر وہ اس مزدوری کے اوپر راضی بھی ہو جاتا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ، یہ جو بکریاں میں نے خریدی تھی یہ اس کے پیسوں سے خریدی تھی، لہٰذا یہ بکریاں، یہ مزدوری بھی اس کی ہے اور اس کے اوپر جتنا اضافہ ہوا ہے وہ بھی اس کا ہے۔
تو میں نے اس کی مزدوری بھی اسے دے دی اور جو اضافہ ہوا تھا وہ بھی اسے دے دیا۔ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہے تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو وہ پہاڑی جو تھی وہ تھوڑی سی اور کھسکی، تھوڑا سا اور راستہ بن گیا۔ اب تیسرے شخص نے دعا کی، تیسرے نے دعا کی کہ ایک خوبصورت عورت تھی جو میری رشتہ دار تھی، میں اس کی طرف بہت مائل تھا اور جسمانی تعلقات اس سے قائم کرنا چاہتا تھا، اور اتفاق سے ایک موقع ایسا آیا کہ وہ مجبور ہو گئی، اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑی اور وہ اپنی ضرورت کے لیے میرے پاس آئی۔ تو میں نے اس کے سامنے شرط رکھ دی کہ بھائی میری حاجت پوری کرو اور مجھ سے اس کا جو آپ کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا۔ جب گناہ کے اوپر ہم آمادہ ہو گئے اور جب ارادہ کر لیا تو اس عورت کے اندر ایک کپ کپی سی جاری ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں نے آج تک گناہ نہیں کیا ہے، میں اس گناہ سے محفوظ ہوں۔ کپ کپی طاری اس لیے ہوئی ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے کہ میں رب کے حضور کیا جواب دوں گی، لیکن مجبوری ہے۔ تو میں نے اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی اور وہ گناہ سے بھی میں تائب ہو گیا، گناہ نہیں کیا۔ میرے دل کے اندر بھی اللہ تیرا خوف آ گیا۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہے اور یہ خالص تیری رضا کے لیے تھا تو اے رب ذوالجلال تو میرے اس عمل کو قبول فرما کر اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا۔ تو کہتے ہیں وہ پہاڑی بالکل جو ہے راستے سے ہٹ گئی، راستہ بن گیا۔